دوستو میرا نام سجیلا شمت ہے اور آج میں بتاؤں گا کہ لوکل گورنمنٹ کی ایک ڈیموکریسی میں کیا امپورٹنس ہے اور لوکل گورنمنٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ اگر ہم پہلے تھوڑی سی ہسٹری کور کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ پاکستان میں کب نافذ کیا گیا یا پھر لوکل گورنمنٹ کو کب اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب سے پہلے ایوب خان کے دور میں 1959 میں ہوا تھا بیسک ڈیموکریسیز کے نام سے، اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ آرڈرز 1979 انڈر ضیاء کے رجیم میں ہوا تھا، اور تھرڈ ٹائم یہ جب لانچ کیا گیا انڈر ضیاء مشرف کے دور میں 2001 میں ڈیولوشن پلان کے نام سے، اور پھر ریسنٹلی جو فورتھ ٹائم ہوا ہے یہ نواز شریف کے گورنمنٹ میں 2013 میں ہوا، اور اس کو ہم لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا بیک ڈراپ دیکھتے ہیں اس کی کہ اس میں بیسکلی بیسک ڈیموکریسیز یا پھر لوکل گورنمنٹ کو ڈیولوشن پلان یا پھر پاور ڈی سینٹرلائزیشن کی بات ہم سنتے تھے تو وہ کیوں ہوتا تھا۔ جب دیکھیں 1958 میں جب پاکستان میں پہلا ملٹری کو ہوا، یعنی کہ مارشل لا لگ چکا تھا 1958 میں، تو اب ایوب خان یہ چاہتا تھا کہ عوام کے اندر ایک لیجیٹمیسی کریٹ ہو، یعنی کہ وہ چاہتا تھا کہ پولیٹیکل لیجیٹمیسی ہو۔ اب اسی پرپز کے لیے اس نے بیسک ڈیموکریسیز کے نام سے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کو لوگوں تک دینے کی کوشش کی۔ اب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک تو اس کی ایک اتھارٹیرین گورنمنٹ کو جو ہے لیجیٹمیسی ملی، اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں جو بیسک ڈیموکریسیز تھے وہی بیسکلی بنا رہے ہوتے تھے الیکٹورل کالج، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا جو بیسک ڈیموکریٹس کو الیکٹ کرتے تھے باقاعدہ ووٹ سے، اور وہ جو ہے نا ان کا ایک الیکٹورل کالج بنتا تھا انہی بیسک ڈیموکریٹس کا، یعنی کہ ضلع ناظم، ڈسٹرکٹ کاؤنسلر جو ہوتے ہیں وہی پھر جو ہے نا آپ کے صدر پاکستان کو سلیکٹ کرتے تھے، یعنی کہ ان کیس آف دیٹ ایوب خان خود جو ہے نا وہ ایسا اپنے پولیٹیکل اتھارٹی کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے اس نے بیسک ڈیموکریسیز کے کانسیپٹ کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں انٹروڈیوس کرایا۔ یہ اپیرنٹلی تو بہت ایک خوشائن بات لگتی ہے، کیونکہ ڈیموکریسی کسی بھی ڈیموکریسی میں یا پھر رچ ڈیموکریسیز میں دیکھیں، ڈیولپڈ ورلڈ میں دیکھیں تو ہر جگہ پہ لوکل گورنمنٹ بہت ہائیلی فنکشنل ہے۔ آپ یو کے میں دیکھ لیں، یو ایس میں دیکھ لیں، یا پھر جرمنی میں دیکھ لیں، فرانس میں دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہ بہت اچھے طریقے سے اور ایفیشینٹلی کام کرتا ہے۔ اب ضیاء الحق کے دور میں 1979 میں بھی اسی پرپس کی وجہ سے اس کو لانچ کیا گیا 1979 میں، کہ اس کی ایک سیکنڈ ملٹری ڈکٹیٹرشپ یعنی کہ مارشل لا لگ چکا تھا 1977 میں 78 میں، تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو اپنے گورنمنٹ کو ایک پولیٹیکل لیجیٹمیسی ملے گی، اس وجہ سے اس نے پھر اس کا کوئی پیچھے یہ نہیں تھا کہ میں عوام تک جو ہے نا اس میں اختیارات کو جو ہے نا ڈی سینٹرلائز کروں گا۔ اور مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا، پاور ڈیولوشن کا جو ہوا تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2001 میں، تو اس میں بھی یہی پولیٹیکل لیجیٹمیسی کی بنیاد پہ اس کو لانچ کیا گیا۔ اب 2013 میں جب ہوا، یہ فرسٹ ٹائم ہوا کہ آپ کے کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے دور میں یہ لوکل گورنمنٹ کو لانچ کیا گیا، لیکن یہ بھی اپنے پی ایم ایل این کے اپنے نیشنل لیول یا پھر پروونشل لیول جو منسٹرز ہوتے ہیں پھر لیڈرز ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے لانچ نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ نے اس پہ ایک آرڈر دیا، یعنی کہ آپ کیونکہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے، کانسٹیٹیوشن میں آئی تھنک آرٹیکل 140A میں مینشن ہے کہ 120 دن کے اندر اگر ایک فار ایگزامپل ایک لوکل باڈی ڈیزولو ہوگی تو 120 دنوں کے اندر اس کو نیکسٹ لوکل باڈی الیکشن لازمی کروانا ہے۔ اور کانسٹیٹیوشن کے علاوہ سیکشن 4(2) آف پاکستان الیکشن ایکٹ 2013 میں بھی یہ اس کو باقاعدہ سے مینشن کیا گیا کہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا، یعنی کہ ایک آپ کا کہہ لیں کہ یہ آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں لوکل گورنمنٹ کا سٹرکچر کیا ہے۔ بیسیکلی دیکھیں کسی بھی فنکشننگ ڈیموکریسی میں سب سے پہلے نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کو 3 ٹیئر سسٹم ہوتی ہے، کسی میں 2 ٹیئر سسٹم ہوتا ہے، یہاں پہ 3 ٹیئر ہے پاکستان میں۔ سب سے پہلے آپ کا فیڈرل گورنمنٹ ہے، نیشنل لیول پہ ہے، اس کے بعد آپ کا پروونشل گورنمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کا لوکل گورنمنٹ ہے، یعنی کہ آپ کے پورے
ایک 3 ٹیئر سسٹم ہے. اس میں لوکل گورنمنٹ میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہے, اس کے بعد پھر سیکنڈ لیول پر تحصیل کاؤنسل, اس کے بعد یونین کاؤنسل, اس کے بعد پھر میونسپلٹیز اور پھر ولیجز میں. یہ باقاعدہ سے ایک ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور ہے, یعنی کہ اختیارات کو عوام تک جتنا ہو سکتا ہے نچلی سطح تک جو ہے نا آپ اپنے اختیارات شیئر کریں. اب اختیارات میں کیا آتے ہیں کہ فائنینشیل جو ہے اتھارٹی اور اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی, یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, وہ ریوولوشن ہونا چاہیے اس کا پاور کا. اب دیکھیں پاکستان میں مسائل لوکل گورنمنٹ کے لیے کیا ہیں, وہ ایک بہت اہم نقطہ ہے یہاں پہ ڈسکس کرنے کے لیے. پاکستان میں جب بھی اس لوکل گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے تو آپ کا بیوروکریسی, جس میں خاص طور پر ڈی ایم جی اور ابھی تو پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس ہو گیا, اس کے بعد پاکستان پولیس سروس جو ہے, یہ 2 بیوروکریسی کے 2 ادارے جو ہے نا بہت آگے نظر آتے ہیں اس مخالفت میں. اور آپ کی پروونشل لیول جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ خاص طور پر اس چیز میں رکاوٹیں ڈالتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ پروونشل کی بات کرتے ہیں گورنمنٹ کی, سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو فنکشنل کر دیں, اختیارات دیں, تو فنڈز جو ہے نا وہ شیئر ہو جائیں گے. یعنی کہ جو فنڈز پہلے پروونشل منسٹرز کو ملنے تھے, جو جتنے بھی جس حساب سے ملنے تھے, وہ پھر آپ کے اس کے ساتھ شیئر ہو جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے ان کو کرپشن کرنے کے لیے پیسہ نہیں ملے گا, ان کی جیب میں نہیں جائے گا, تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. بیوروکریسی اس میں کیوں روڑے اٹکاتی ہے, اس کے پیچھے یہ ہے کہ جب مشرف نے 2001 میں ڈیولوشن پلان لانچ کیا تو اس میں یہ مینشن کیا کہ جو ڈسٹرکٹ کمشنر ہوگا وہ ایک پورے ڈسٹرکٹ کا ظاہر بات ہے ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. پہلے مشرف سے پہلے کے دور میں ہوتا تھا. مشرف نے یہ کیا کہ 2001 میں ڈسٹرکٹ کمشنر آفیسر کو ڈی سی کو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹنگ آفیسر, ڈی سی او کے نام سے ایک آفس, یعنی کہ ایک اس نے کہا کہ یہ اس طرح سے آفس ہوگا. پہلے اب اس کے اختیارات جو ہے نا وہ لوکل باڈیز کے ساتھ شیئر ہوں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے پولیس بھی نہیں چاہتی کہ ان کے معاملات میں جو آپ کا الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر ہوتا ہے وہ یعنی کہ انٹرفیئرنس کرے. اور ایڈمنسٹریشن تو چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے معاملات میں, کیونکہ بیوروکریسی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کولونیل مینٹیلٹی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وی آر دا سپریم ریس اور ہم کسی کے ساتھ کوئی پاور شیئرنگ ایگریمنٹ نہیں کریں گے. تو یہ 2 مسائل سب سے بڑے لوکل گورنمنٹ کو فنکشن کرنے میں پاکستانی گورنمنٹ کو اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر دیکھیں, اگر لوکل گورنمنٹ کو صحیح سے اختیارات دیے جائیں, ان میں باقاعدہ سے پراپرلی الیکشن کروایا جائے اور ہر ایک میکینزم باقاعدہ سے بنایا جائے, تو یہ ہوگا کہ اس کے لوکل گورنمنٹ کی جورسڈکشن میں یہ ہوگا کہ آپ کا جو روزمرہ کے اور آپ کی جو بالکل ایک نچلی سطح کے جو لوگ ہوتے ہیں گلی محلوں میں, وہیں سے ایک کونسلر یا پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسلر, تحصیل کاؤنسلر, یونین کاؤنسلر جو ہے نا وہیں سے پیدا یعنی کہ ابھر کے آئے گا. تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنے مسائل کا لوکل نیچر کے جو مسائل ہوتے ہیں, یعنی کہ لوکل فار ایگزامپل آپ لے لیں سینیٹیشن کا مسئلہ ہو گیا, واٹر سپلائی کا مسئلہ ہو گیا, روڈ مینٹیننس کا مسئلہ ہو گیا, بل بورڈز کا ایشو ہو گیا, یا پھر آپ کہہ لیں اسٹریٹ لائٹس ہو گئی. اس طرح کے لوکل نیچر کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں نا, اس کا ایک آپ کا ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اس محلے میں یہ مسئلہ ہے اور اس محلے میں یہاں پر یہی مسائل ہیں. تو وہ نہیں چاہے گا کہ میں خود بھی اس سے سفر ہوں اور میرے جو جتنے بھی لوگ ہیں اپنے لوکل نیچر کے ان سے سفر ہو, تو وہ اس چیز کو ایفیشینٹلی پراپرلی اس کو کرنے کی کوشش کرے گا. کیونکہ ہمارے یہاں پہ دیکھیں پروونشل لیول یا پھر نیشنل لیول کے جو لیڈرز ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں, وہ تو پھر کسی کی پہنچ میں آتے ہی نہیں ہیں. وہ تو پھر اپنے باہر کے محلات میں رہتے ہیں اور اچھی سوسائٹیز میں رہتے ہیں اور فارن ٹرپس اور فلانے فستان, وہ تو پھر صرف الیکشن کے دور میں ہی آتے ہیں. لوگوں گلی محلوں میں تو صرف ان کا 5 سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہوتا ہے. تو وہ پھر ان تمام معاملات پھر آئیڈیا بھی نہیں ہوگا, تو وہ پھر عوام کے مسائل کو اس طرح سے ایڈریس کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. اب دیکھیں کراچی میں یہی مسئلہ ہوا ہے پچھلے دنوں, پورا شہر جو ہے نا وہ تالاب بنا ہوا تھا. وہ کیونکہ آپ کی لوکل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں, فنڈز ہی نہیں ہیں, تو وہ کیا کریں گے وہ بیچارے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ کو کسی بھی ملک میں اگر دیکھیں, اس کو اگر ڈی سینٹرلائز کریں گے, پاور دیں گے, اگر فنڈ صحیح سے دیں گے, تو وہ پھر ایفیشینٹلی کام کرے گا. اور جتنے بھی نچلے سطح کے گلی محلے میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں, سیوریج لائن جو ہمارے یہاں پہ ایک دفعہ کھل جاتا ہے تو 50 سال وہ پھر بند نہیں ہوتا, پھر عوام کو
مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گٹر ہو گئے, کتنی دفعہ بڑی بڑی شہروں میں, لاہور میں دیکھیں پچھلے دنوں کیا ہوا تھا, کراچی پورا. یہ مسائل جو ہے ایفیشینٹلی حل ہوں گے اگر آپ کا لوکل گورنمنٹ فنکشنل ہوگا. تو باہر کی اگر ہم ایگزامپل لیں تو جرمنی, فرانس, یو کے, یو ایس, سنگاپور, جہاں بھی جتنے بھی اچھی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ لوکل گورنمنٹ بہت ہائیلی افیکٹو فنکشن کر رہے ہیں. اور پاکستان کو اگر ایک بیسک اچھا ڈیموکریسی بننا ہے, اسٹرینتھن ڈیموکریسی بننا ہے, تو کیونکہ یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے لوکل گورنمنٹ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ لوگوں کو اپنے ہی لوگوں سے جو روزمرہ مل رہے ہیں ان سے توقع ہوتی ہے, ان سے یعنی کہ وہ ظاہر سی بات افیکٹو طریقے سے ان کو ایشوز ایڈریس ہو رہے ہیں, تو پھر ایک ڈیموکریسی میں ایک پورا ان کا ایک کیا ٹرسٹ بلڈ ہوگا اور ڈیموکریسی کا پورا پروسیس جو ہے نا اس سے اسٹرینتھن ہوگا.